نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دوست، تمام بھائی اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کا حکم ہے کہ محبوب ان کو کہو کہ اگر تمہیں کوئی اللہ سے محبت ہے، انہیں سے پیار ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی افا پوری کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اتباع۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، تم اس کے محبوب سے محبت رکھو، اس سے پیار رکھو، اس کی اتباع کرو، اس کا کہنا مانو، جیسے وہ کام کرتا ہے ویسے تم کرو، یہی اللہ کی محبت ہے۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، اہل تشیع ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی اہل سنت ہو، دیوبند ہو، کسی سے مسلک سے، کسی فرقے سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور وہ اسلام میں ہو، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا معیار نبی کی اتباع ہے۔ جب نبی کی اتباع ہے تو اس کے ساتھ نبی نے جن اصحاب کو، اپنے اصحاب کو یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، الصحابۃ کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اقتدیتم اقتدیتم، اگر تم کسی کی بھی اقتداء کر لو گے تو ہدایت پر ہو۔ اب بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت ہے، انہوں نے اس کو بھی، مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اس کو بھی ایسا بگاڑا کہ نبی کو زہر دیا گیا، حالانکہ ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ڈٹ کے بولتے ہیں، بالکل ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو دوائی پلائی گئی، وہی دوائی خود کہہ بھی رہے ہیں، جن صحابہ نے کہا تھا کہ یہ سب کو پلاؤ تو سب کو پلائی گئی، نہ تو پھر کوئی صحابی فوت ہوا، نہ کوئی زہر ان کو چڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری میں سب سے آگے ہیں، اس کو یہ پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ حضرت علی وہاں موجود ہی نہیں ہوتے۔ جب کرتاس کا مسئلہ آیا، کاغذ اور قلم کا مسئلہ آیا تو حضرت علی موجود ہے۔ حضرت علی نے بھی مسالت سمجھی کہ نبی علیہ السلام واقعی بیمار ہیں تو قلم کاغذ نہ دیا جائے، ورنہ وہ شیر خدا ہیں، وہ کہتے آقا علیہ السلام نے تو میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے، میں ان کا فرمان نہیں ٹھکراؤں گا، میں قلم کاغذ دوں گا، نہیں دیا۔ چلو اب اگلی بات آ گئی باغ فدق کی، وہ بڑا مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سب کو یہ مختصر بیان پہنچ جائے۔ باغ فدق ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا کوستے ہیں،
حتیٰ کہ منافق کیا مسلمان کافر کیا ہر لفظ صدیق اکبر کو یہ بول جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی گستاخی نہیں، کوئی انہوں نے سختی نہیں کی، صرف اتنی بات کہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کی وراثت جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی۔ جیسے باق فدق کا مسئلہ چلتا ہے، یعنی 5واں حصہ اہل بیت اطہار کا وہ میں دیتا رہوں گا، اور باقی غرباء میں جس طرح نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں ہوتا تھا ویسے میں کرتا جاؤں گا، اس پہ کوئی قد و غن حضرت علی نے نہیں فرمائی۔ پھر چلتا رہا یہ مسئلہ، عمر فاروق کا دور رہا، حضرت علی بھی ساتھ تھے، فاطمہ الزہرا تو 6 مہینے بعد وفات پا گئی نا، باقی حضرت علی کافی دیر بعد میں الحمدللہ صحابہ کرام کے ساتھ رہے ہیں۔ چوتھا دور پھر ان کا خود آ گیا، تو انہوں نے بھی باغ فدق اہل بیت اطہار کو نہیں دیا۔ اس میں اب حضرت علی کی ہم نے کبھی نہیں کیوں کہ ان کی غلطی ہے، نہیں، جیسا پہلے 3 صحابہ کے ساتھ وہ مسئلہ چل رہا تھا ویسے ہی حضرت علی نے بھی چلنے دیا۔ اسی طرح ان کی شہادت عراق میں ہو گئی، یہ بھی ان کے حکمت عملی ہے، وہ جانے، اور علی جانے، نبی جانے، خدا جانے، ہمیں تو غیب کا علم نہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ حضرت علی بھی یہ بات جانتے تھے کہ میں نے وہاں کوفے میں دارالخلافہ بنانا ہے، عراق میں بنانا ہے، بغداد کو اپنا دارالحکومت بنانا ہے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی مرضی ہے، وہ جانتے تھے، بہتر جانتے تھے۔ آپ بھی شہید ہو گئے اسی زمین پر، حضرت امام حسن امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ 4 سال کے 4.5 سال حضرت علی نے بھی حکومت فرمائی، اور آپ نے باغ فدق کو اسی طرح مانوان جو پہلے تھا اسی طرح رہن دیا، تقسیم کرتے رہے۔ اب حضرت علی کی حکمت سب جانتے ہیں کہ وہ بہت علم والے تھے، تحمل والے تھے، بردبار آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت بھی دی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام ان سے محبت بھی کرتے تھے، ان سے پیار بھی کرتے تھے، بلکہ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے جو علی سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو علی کا تابع دار ہے وہ میرا تابع دار ہے۔ اتنا حتیٰ کہ فرمایا کہ علی میری جان ہے، وہ کہا نا نفس، ان کو نفس کے ترجمہ ہی نہیں آیا، ہاں نفسوں کا نفسی، کہ تو میرا نفس ہے، میں تیرا نفس ہوں، مراد تو میری جان ہے علی، میں تیری جان ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، لحموں کا لحمی، تو میرا گوشت ہے میں تیرا گوشت ہے، دموں کا دمی، تو میرا خون ہے میں تیرا خون۔ اتنا حضرت علی کو محبت اور پروٹوکول آقا علیہ السلام دیا۔ پھر وہ من کنت مولا فعلی مولا، یہ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام بیمار ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مسلح سونپ دیا، فرمایا صدیق کو جا کہو کہ وہ امامت کرائے۔ حضرت علی موجود ہیں، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہم آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین بھیجو۔ اللہ یاری یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ثابت کرو، اس سے بڑا ایمان ثابت کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو میرا امام بان، میری جگہ پہ کھڑا ہو جا، تو میرا نیب ہے، تو نیب ہے، تو خلیفہ ہے، میرا خلیفہ ہے، خلیفۃ الرسول تو ہے، اے صدیق خلیفۃ الرسول تو ہے، امامت کرا، امامت تیری۔ سب شیعہ جانتی ہیں، سب شیعہ جانتے ہیں، لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بول کے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف ہمیں کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کے خلاف ہمیں کر رہے ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا اسلام پھیلایا، اتنا بڑا۔ عثمان غنی کے دور میں بھی اتنی زیادہ فتوحات نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے کوئی 4-5 سال تک تھوڑی بہت ہی ہوتی رہی، پھر آپس میں یہ لڑنے لگے، حتیٰ کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ بہرحال
ان میں ان کی بیوی کی انگلی بھی کاٹی گئی. تو کہتے ہیں حضرت عثمان کہاں تھے, ان کی گھر کہاں تھی جب اس پر حملہ ہوا.